الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا محترم بزرگان، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، آسمان و زمین کی تخلیق اور آسمان و زمین کی تخلیق کا مقصد اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے فرشتوں کو پیدا کر رکھا تھا اور فرشتے اللہ تعالی کی عبادت کے لیے کافی تھے، مگر اللہ نے ایک اور مخلوق کو پیدا کیا، یعنی جنوں کو پیدا کیا، جنات، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، مگر جنوں کو پیدا کرنے کے بعد جب دیکھا تو وہ آپس میں لڑنے لگے اور بہت زیادہ جنگیں ہونے لگی، ان کے درمیان خون خرابہ ہونے لگا، لڑائیاں بہت بھیانک ہونے لگی اور ان میں شیطنت یعنی شرارت بہت زیادہ دیکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کافی دنوں تک انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے ہزاروں سال تک اس زمین پہ جنوں کو رکھا تھا، مگر دیکھا کہ جنوں کے اندر وہ کمال نہیں پیدا ہو رہا ہے جو کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مخلوق انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں، یہ تو پیدا ہونے کے بعد خون خرابہ کریں گے اور شرارتیں کریں گے، روئے زمین پر بدماشیاں کریں گے، روئے زمین پہ آپ کی نافرمانیاں کریں گے اور ایسے ایسے کام کریں گے جن کاموں سے دلوں کو تکلیف ہوتی۔ وہ کیوں کہا فرشتوں نے؟ اس لیے کہا کہ فرشتوں نے پہلے جنوں کو دیکھ لیا تھا کہ اس روئے زمین پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو انہوں نے خون خرابے کیے، تو انہوں نے کہا کہ انسان کو پیدا کریں گے تو یہ انسان زمین پر خون خرابہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو، اس لیے میں تو آدم کو پیدا کروں گا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ
کیا؟ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. یوں سمجھنا چاہیے کہ مٹی، آگ، پانی، ہوا، ان کے مجموعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا. یعنی فرشتوں کو بھی اور انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی اور رجال الغیب کو بھی. اب انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا تو انہی 4 عناصر سے پیدا کیا، مگر مٹی کا اس نے غلبہ دے دیا کہ مٹی زیادہ ہے. اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انہی 4 عناصر سے، لیکن ان میں آگ کو غالب کر دیا، آگ زیادہ ہے. اور فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انہی 4 عناصر سے، مگر ان عناصر میں نہایت لطیف عنصر نور ہے. اس نور کو فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا. اور ان 4 عناصر کے بھاگ سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق بنائی جن کو رجال الغیب کہا جاتا ہے. وہ زمینی فرشتے ہیں جن میں سے حضرت خضر علیہ السلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے تو انسان نے مٹی کو زیادہ کر دیا ہے اور فرشتے نے نور کو زیادہ کر دیا ہے اور جنوں میں آگ کو زیادہ کر دیا ہے. اور ان 4 عناصر کے بھاگ سے اللہ تعالیٰ نے رجال الغیب یعنی زمینی فرشتوں کو پیدا کیا ہے. انہی زمینی فرشتوں میں سے حضرت خضر علیہ السلام ہیں. علماء محققین کی یہی رائے ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت اور فرما برداری کے لیے. اور اللہ نے جنوں کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت، اطاعت اور فرما برداری کے لیے. رجال الغیب کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت، اطاعت اور فرما برداری کے لیے. انسان کو بھی پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور فرما برداری اور اطاعت کے لیے. فرق یہ ہے کہ جنوں میں شرارت غالب ہے اور فرشتے میں عبادت ہی عبادت ہے. اور انسان میں اللہ تعالیٰ نے دونوں خوبیاں رکھی ہیں، اطاعت کی بھی اور شرارت کی بھی. لیکن انسان کو اللہ نے آزمایا ہے کہ انسان کو ہم شہوات بھی دے دیتے ہیں، خواہش نفسانی بھی دے دیتے ہیں اور اللہ کا خوف بھی دے دیتے ہیں اور اللہ کی کتاب کے احکام بھی دے دیتے ہیں اور پیغمبران کو بھی مبعوث کر کے دے دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ سارے انسان کیا کرتے ہیں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں یا وہ گناہوں اور معصیت میں اپنے کو لگاتے ہیں؟ یہ امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. تو فرشتوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، رجال الغیب کے لیے بھی، جنوں کے لیے بھی، سب کے لیے سب کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آسمان اور اس زمین میں جنوں کو پیدا کیا، پھر انسانوں کو پیدا کیا اور سب کا مقصد عبادت اور اطاعت فرما برداری ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کیا ہے. فرمایا اللہ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. جب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ پیڑ پودے کیوں پیدا کیے اور یہ غلے کیوں پیدا کیے، یہ پانی اور ہوا اور آکسیجن کیوں پیدا کیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں جنوں کے لیے اور انسانوں کے لیے ضروری ہیں. ان کے بغیر انسان اور جن زندہ نہیں رہ سکتے ہیں.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی. یہ جو آسمان ہے پہلے آسمان تک بھی ہمارے سائنسداں اب تک نہیں پہنچ سکے ہیں. سائنسداں یہ کہتے ہیں یہ جو نیلا نیلا نظر آتا ہے, اجلا اجلا نظر آتا ہے, بلو بلو نظر آتا ہے, یہ تو خالی خالی ہے. یہ آسمان جو کہتے ہیں ساتھ, وہ ساتھ کیا کہ پہلا بھی نہیں ہے, یہ بیچ میں بالکل خالی ہے. نیچے زمین پہ کیونکہ پیر رکھتے ہیں, چلتے ہیں, مکان بناتے ہیں, ان کے جانور رہتے ہیں اور کھانا پینا رہنا سہنا اسی زمین سے متعلق ہے. تو اس زمین کو کہیں کہ یہ زمین نہیں ہے تو سارے لوگ کہیں گے تو غلط کہہ رہا ہے, زمین تو ہے. تو زمین کا وہ انکار نہیں کریں گے کیونکہ چھو کر کے دیکھتے ہیں, چل کے دیکھتے ہیں. اور آسمان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ خالی خالی ہے اور بہت دور تک اگر خالی خالی ہو تو دکھنے میں وہ بلو ہو جاتا ہے. یہ سائنسدان کہتے ہیں. مگر مسلمان اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ارے یہ کہنا چاہیے سائنسدانوں کو کہ ہم اوپر کی کوشش کرتے ہیں, ہم ہوائی جہاز سے جاتے ہیں, ہم راکٹ سے جاتے ہیں اور دوسرے آلات سے اوپر جا کر کے ہم اندازہ لگاتے ہیں, تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ اوپر کہاں تک کیا ہے. یہ کہنا چاہیے. اور جو مسلمان سائنسداں ہیں وہ اسی طرح سے کہتے ہیں. اور جو غیر مسلم ہیں, اکثر غیر مسلم ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ آسمان نہیں ہے, وہ آسمان کا انکار کرتے ہیں. اگر آسمان کا انکار کر دیا تو ایمان ختم ہو گیا. کیوں کہ ایمان اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بارے میں قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے, قرآن کی آیتوں کا انکار ہو جائے گا. اس لیے جس طرح سے زمین کو مانتے ہیں اسی طرح سے آسمان کو مانتے ہیں. ہم اور آپ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر, یہ سائنس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. اس لیے ہم تو جس طرح سے زمین پہ چلتے ہیں, چھوتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں اور مانتے ہیں, ویسے ہی بالکل برابر آسمان کو بھی مانتے ہیں. اس لیے نہیں کہ ہم نے آسمان کو چھو کر کے دیکھا نہیں, آسمان تک ہم پہنچے نہیں. اس لیے کہ آسمان کا ذکر اسی طرح سے ہے جس طرح سے زمین کا ذکر ہے. زمین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آسمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 7 آسمان ہیں, 7 سماوات, 7 آسمان ہیں. اور سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین بھی مثلہن, ان آسمانوں کی طرح زمین بھی ہے. اس لیے زمین بھی ہم 7 مانتے ہیں. سائنسداں زمین کے نیچے جانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آلات نیچے بھیجتے ہیں, جاتے جاتے 6-7 ہزار میل جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کے آلات کام نہیں کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی زمین ہے, بس وہ دوسری, تیسری, چوتھی, 5ویں, 6ویں, 7ویں نہیں مانتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ماننے کے لیے تو آلات نہیں چاہیے, ہمیں ماننے کے لیے اللہ کی کتاب چاہیے. جب اللہ کی کتاب میں 7 زمین ہے تو ہم 7 زمین کو بلا کسی تکلف سے مانتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا 7 سماوات, اور زمین کو پیدا کیا مثلہن, ایسے ہی 7. تو 7 زمین کو بھی ہم مانیں گے اور 7 آسمان کو بھی مانیں گے. آسمان 7 ہیں. اس زمین سے آسمان تک کی دوری کتنی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 500 سال کی دوری ہے کہ اگر کوئی تیز سواری سے 500 سال تک کنٹینیو چلتا ہی رہے, بیچ میں وہ رکے نہیں, تو اتنی مسافت طے کر لے گا جتنی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان ہے. تو اس کے بعد جو آسمان ہے اس آسمان سے اگلے آسمان تک کتنا ہے, اس کے بارے میں بتایا
کہ ہر آسمان کے بیچ میں اتنی ہی مسافت ہے، 500 سال کی مسافت ہے۔ اور پھر بتایا، پوچھا گیا کہ آسمان کی موٹائی کتنی ہے، کتنا موٹا آسمان ہے، تو بتایا گیا کہ ہر آسمان اتنا ہی موٹا ہے جتنی دوری دونوں کے درمیان ہے۔ یعنی آسمان کی موٹائی بھی اتنی ہے کہ اگر کوئی آدمی 500 سال تک تیز رفتار سواری سے چلتا رہے تو آسمان کی موٹائی کو وہ پورا کرے گا۔ اب بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ 500 سال تک چلنا پڑے گا، اور یہ سائنسداں 2-4 دن اور 1-8 مہینے محنت کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں آئی ایم سوری، بس ہو گیا، اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا، ہوگا تو اس وقت مکمل جب 500 سال تک چلتے رہیں گے، اور 500 سال چلنے والا کوئی جہاز ان کو تیار نہیں ہوا، کوئی راکٹ تیار نہیں ہوا کہ اس میں 500 سال تک کا پیٹرول بھر دیا جائے اور وہ چلتا ہی چلا جائے کنٹینیو۔ ایسا نہیں ہے۔ جب انسان عاجز ہے، اے انسان اپنی عاجزی کا اقرار کیوں نہیں کر لیتا؟ اپنی عاجزی اور اپنی کمی کا اعتراف کیوں نہیں کر لیتا؟ جب تم کمی کا اعتراف کر لو گے تو تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین کو مان لو گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 500 سال کی مسافت کیوں رکھی؟ جواب بہت واضح ہے، وہ اس لیے رکھی کہ انسان اپنی عاجزی کا اعتراف کر لے، انسان اپنی عاجزی کا اعتراف کر لے۔ انسان جب سرنڈر کر لیتا ہے، اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کو مان لیتا ہے، اور ماننے کے ساتھ اپنے سرے نیاز کو اللہ رب العزت کے دربار میں خم کر دیتا ہے اور جھکا دیتا ہے، تو وہ انسان کامل ہو جاتا ہے۔ تو سائنسداں بھی اگر چاہیں کہ اپنی عاجزی کا اظہار کر دیں کہ ہم عاجز ہیں اور ہم بندے ہیں، تو وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی پر انہیں ایمان لانا پڑے گا اور کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی وہ ذات ہے جس ذات نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا۔ آسمانوں کو یعنی کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان کو پیدا کیا، والارض اور زمین کو پیدا کیا، یعنی ساری زمین کو پیدا کیا، زمین کی ساتوں تہوں کو پیدا کیا۔ کتنے دنوں میں؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ 6 دنوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو 24 گھنٹے کا دن گزارتا ہے، ایسے ہی ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو 24 گھنٹے کے دن میں 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، تو ایسے ہی سمجھو کہ 6 دنوں کی مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے۔ لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ 6 دن کا صحیح مفہوم اللہ رب العزت کو معلوم ہے، انسانوں کو نہیں معلوم ہے، کیونکہ اس دن جب اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا تھا تو ابھی سورج کو تو پیدا نہیں کیا تھا، تو سورج سے تو معلوم ہوتا ہے کہ دن گزرا اور رات آئی، تو اس وقت کیونکہ سورج نہیں پیدا ہوا تھا۔ اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ستۃ ایام 6 دن کا مطلب یہ ایسا ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے تو سورج کو پیدا نہیں فرمایا تھا۔ غرض یہ کہ ہم اتنا سمجھیں اجمالی طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بھی 7 اور زمینوں کو بھی 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کہاں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کہاں تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں عرش کی باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کی باتیں ایسی ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، یعنی انسانوں کی عقلوں سے اوپر کی باتیں ہیں۔ اس لیے اجمالاً اللہ تعالیٰ نے محض تھوڑا سا سمجھانے کے لیے اللہ نے فرما دیا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، یعنی آسمانوں کے پیدا کرنے، زمینوں کے پیدا کرنے سے پہلے روئے زمین پر پانی تھا، اور پانی اصل میں کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ پانی یاقوت اور جواہر اور
سخت پتھر قسم کے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ جب پڑی تو یہ سارے پتھر پانی ہو گئے، سارے یاقوت اور جواہر پانی ہو گئے، اور جب پانی ہو گئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کا عرش جب پانی پر تھا تو پانی کہاں تھا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا ہوا، اور پانی ہوا پر تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پانی کو پیدا کیا تھا اس پانی کو چاروں طرف سے ہوا اپنے اوپر میں رکھے ہوئی تھی، ہوا چاروں طرف سے ہے اور پانی بیچ میں ہے، اور عرش وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی پر قائم کر رکھا ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ انسان کو کہ سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی ہے اور وہ بات انسان کی سمجھ سے باہر ہو تو اس میں زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے۔ آیات متشابہات کے سلسلے میں یہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان یہ کہہ دے کہ اے اللہ یہ عرش ایسا ہے جیسا آپ کی شان ہے، اور کرسی ایسی ہے جیسی آپ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کی ذات و صفات، آپ کے عرش کرسی کو ہم مانتے ہیں، بس یہی پر بات پوری ہو جاتی۔ لیکن بعض لوگ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے، کہ عرش کہاں ہے؟ تو عرش آسمان پر ہے، اور اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کے ساتھ، وہ لوگ جسم کے ساتھ اللہ کو مانتے ہیں، حماقت ہے، یہ پاگل پن ہے۔ انسان جسم کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے۔ انسان جسم کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے۔ انسان نیچے رہتا ہے تو اوپر نہیں رہتا، اوپر رہتا ہے تو نیچے نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہت کو ثابت کرنا کہ اللہ اوپر ہے اور نیچے نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں پر ہے، کیسے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ آسمان پر ہے، بعض لوگوں نے یہ فتنہ پھیلانا شروع کیا ہے۔ پورے عرب میں جائیے تو بہت سارے لوگ اس پر گفتگو کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے بتاؤ۔ جو آدمی بتاتا ہے کہ اللہ آسمان پر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایمان صحیح ہے، اور جو آدمی کہتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں اللہ کہاں ہے تو کہتے ہیں ایمان ناقص ہے۔ یہ بات کہنا غلط ہے بھائی۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ ایک روایت ہے کہ ایک باندھی آئی کہ جن کو لوگوں نے مارا تھا، تو نہیں، ایک باندھی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ گونگی تھی، بولتی نہیں تھی، تو اس کے ایمان کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کرنا چاہا تو پوچھا کہ زبان سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ تو گونگے لوگ سنتے ہیں مگر بول نہیں پاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آسمان کی طرف اشارہ کیا، تو گونگے تو یہی سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ بلند و بالا ہے، اللہ کی ذات اونچی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے مالک ہیں، اور اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس بادی نے سمجھانا چاہا وہ پیغمبر ہیں اللہ کے، تو انہوں نے ایسے کیا، ایسے انگلی کر کے آسمان کے اوپر ایسے انگلی کر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ انگلی کیا، یعنی ایسے آسمان پہ انگلی کر کے حضور کے سر پہ انگلی کیا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ یہ اشارہ ہے کہ آپ پروردگار کے پیغمبر ہیں اور آپ رسول اللہ ہیں۔ تو گونگے آدمی نے ایسا سمجھایا ہے، اور گونگے والی جو روایت ہے اس روایت کو یہ چھپا لیتے ہیں اور کچھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے یا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو ضعیف روایت کو ہی مانتے ہیں، اور آپ بھی نماز میں ضعیف روایت کو مانتے ہیں، مگر اپنے کبھی اور مضبوط کو اتنا بولتے ہیں کہ کوئی آدمی آپ سے پوچھتا نہیں ہے کہ آپ ضعیف کو کیوں مانتے۔ بہرحال جیسے کبھی روایتیں قابل تسلیم ہیں، ایسے ہی ضعیف روایتیں بھی قابل تسلیم ہیں۔ جن باتوں کی روایت سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے اور عرش کو آسمان کی
یعنی جہد کا مطلب دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے یہ جہد ہے. تو اللہ کو اگر اوپر بتا دیں گے تو گویا کہ اللہ نیچے نہیں ہے. تو اس طرح کی بات یہ بات اہل حدیث حضرات غیر مقلدین کرتے ہیں. اس لیے آپ اس چکر میں نہ آئیں گے. کیوں کہ یہ گونگے کی روایت گونگی باندھی والی روایت ہے. گونگی باندھی والی روایت کو چھپا دیتے ہیں اور دوسری روایت اس میں اسی مضمون کو تھوڑا اور مختصر کر کے بیان کیا گیا ہے. اس مضمون کو سامنے لا کر کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے. اور آدمی بتاتا ہے آسمان پر تو کہتے ہیں میرا ایمان ٹھیک اور نہیں بتاتا ہے تو وہ کچھ اور کہتے ہیں. آپ یوں سمجھیے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے, اللہ کی صفات کیسی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے اور کسی انسان کو معلوم نہیں ہو سکتی. تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں اور اللہ کی صفات کو ہم مانتے ہیں. ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں پر ہیں اور عرش پر اگر ہیں جیسا کہ کہیں بیان کیا گیا ہے تو عرش کیسا ہے وہ نہیں جانتے, کرسی کیسی ہے وہ نہیں جانتے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عرش اور کرسی کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ عرش اور کرسی ایک ہی چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی وقت عرش کہا گیا ہے اور اسی عرش کو کسی وقت کرسی کہا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ روئے زمین کو اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنٹرول سنبھال لیا اور کائنات کے ہر ذرے کو اللہ دیکھ رہے ہیں اور کائنات کے ہر ذرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ رہے ہیں اور ہر روح کو, ہر روح والے کو, ہر سانس لینے والے کو اللہ رزق پہنچا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ میرا کنٹرول ہر وقت ہے. اس کنٹرول کے بتانے کے لیے اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میرا کنٹرول ہے. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے شہر کا چیئرمین فلاں بولتے ہیں فلاں چیئرمین ہے. چیئر کا مطلب کرسی, مین کے معنی آدمی, چیئرمین کے معنی کرسی کا آدمی. تو کیا ہمارے چیئرمین صاحب ہر وقت کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں, ہلتے ملتے نہیں ہے, چلتے بلتے نہیں ہے اور کہیں اور نہیں جاتے, بیٹھتے بیٹھتے نہیں ہے. ارے سب کرتے ہیں. یہ ایک اصطلاح ہے کہ ہمارے چیئرمین ہیں یعنی ہماری حکومت, ہمارے اوپر جو حکومت ہے وہ چیئرمین صاحب کی ہے. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ اللہ عرش پر ہے اور اللہ تدبیر کرتے ہیں. یدبر الامر, ساری دنیا کے سارے کاموں کی تدبیر اور سب کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹرول ہے. اس کنٹرول کے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرسی کا لفظ استعمال کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کا لفظ استعمال کیا ہے. کہ ایک بندہ میں نے بتایا کہ تاریخی میں رہتا ہے اور وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا جاتا ہے. ایک بندہ ہے کھلے گناہ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی نگاہ میں ہے. ہر ایک برابر اللہ کی نگاہ میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سب کو شامل ہے کہ اللہ اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ کو دیکھتے ہیں اور سب کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. علم کے لحاظ سے تبارک کی ذات ہر جگہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کیسا ہے, کرسی کیسی ہے, ہمیں یہ معلوم نہیں. اگر یہ مضمون آپ سمجھے رہے تو آپ گمراہی سے بچیں گے. ورنہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے پوچھیں گے آپ سے کہ بولو اللہ کہاں ہے اور آپ کچھ نہیں بولیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو جانتا ہی نہیں کچھ, اور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے تو وہ کہیں گے غلط کہتے ہو. اور وہ چاہے گا کہ وہی سوال کا جواب ہو جو جواب کو اس میں چھپا کر کے لایا ہوا ہے کہ انسان کہے کہ اللہ آسمان پر ہے. ارے آسمان پہ کہو گے تو آسمان اوپر ہے تو اللہ کے لیے گویا کہ اوپر کی جہت کو تم نے ثابت کر دیا. جب اللہ کی جہت ثابت کرو گے تو اللہ کا جسم بھی تم نے ثابت کر دیا. تو فرقہ مجسمہ میں سے ہو جاؤ گے. فرقہ مجسمہ یعنی اللہ کو جسم ماننے والا فرقہ, اس فرقے میں سے ہو جاؤ گے. اہل سنت و جماعت میں سے کٹ جاؤ گے تو انسان ایسی بحثوں کو جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے وہ لا کر کے عام آدمی, عام پبلک میں وہ بحثوں کو دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ وہ شاید اندر سے کوئی دور دکھا رہا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان خراب ہو, مسلمانوں کا اعتقاد خراب ہو اور مسلمان ایک دو لفظ بول کر کے سوچ کر کے ایمان سے باہر
نکل جائیں اور دوسرے فرقے میں چلے جائیں، اس طرح کی باتیں کرنا برائے کرم چھوڑ دیں، بہتر نہیں ہے اپنا ایمان خراب کرنا، دوسرے کا ایمان خراب کرنا۔ دنیا میں جو سب سے دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ایمان کی دی ہے، ایمان ہی اگر ہمارا چلا گیا تو کون سی دولت ہماری کام آئے گی؟ اس لیے ایسی بحثوں میں پڑھنا نہیں چاہیے، آپ کو صاف جواب دینا چاہیے کہ بھائی ہمیں یہ معلوم نہیں، یہ بحث علماء کے سامنے جا کر کے کرو، یہ عام آدمی عام پبلک کی بحث نہیں ہے۔ جو لوگ بھی عام پبلک کی بحث بنا دیتے ہیں تو بہت بڑے بڑے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں، فرقے پیدا ہو جاتے ہیں، کسی ایک جگہ سکون نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر آیت کا مضمون پورا ہونے والا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو کیوں پیدا کیا، آسمان اور زمین کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ کہتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تم کو آزمائے، یعنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آسمان زمین کو جب ہم نے پیدا کیا تو اس میں شر بھی ہے اور اس میں خیر بھی ہے، اس میں آرام بھی ہے، اس میں تکلیف بھی ہے، اس میں فقر و فاقہ بھی ہے، اس میں مالداری بھی ہے، اس میں ٹھنڈی ہوائیں بھی ہے، اس میں گرم ہوائیں بھی ہیں، اور اس میں اچھے محلات بھی ہیں اور تکلیف سے جگہ بھی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے سے لے کر کے پہننے اوڑھنے ہر چیز میں اللہ نے اچھی اور بری چیزیں رکھ رکھی ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ اے انسان، تم ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت کو پہچانتے ہو یا اللہ رب العزت کو چھوڑ دیتے ہو؟ تم آسمان کا خالق اللہ کو مانتے ہو یا کسی غیر کو مانتے ہو؟ زمین کا خالق تم اللہ کو مانتے ہو یا کسی غیر اللہ کو مانتے ہو؟ یہ انسان کو آزمانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں تو ہم صاف کہہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے اور اللہ احسن الخالقین ہے کہ اللہ نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ اگر کوئی آدمی غور کرے، آسمانوں میں غور کرے، زمینوں میں غور کرے اور سوچے اور سوچتے سوچتے کہے کہ اے اللہ آپ نے کتنی اچھی چیز اور کتنے آرام کی جگہ پیدا کی ہے، اے اللہ آپ کتنے اچھے پیدا کرنے والے ہیں، تو اللہ ایسے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تم کو آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ نے آسمان زمین پیدا کر کے انسانوں کو پیدا کر دیا اور پھر نبیوں کو بھیجا کہ انبیاء کرام اس انسانوں کو سنبھالے، اور اللہ نے کتابوں کو بھیجا، اللہ نے صحیفے بھیجے، اللہ نے 4 بڑی بڑی کتابیں بھیجی، قرآن پاک، تورات، انجیل، زبور، اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی بھیجی ہیں، اور ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے عقائد کی کتابوں میں۔ شرح عقائد کی ایک شرح ہے میراث، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 صحیفے بھیجے، چھوٹے چھوٹے صحیفے، چھوٹی چھوٹی کتابیں 100 انبیاء کرام کے اوپر نازل فرمائی، اور 4 بڑی بڑی کتابیں نازل فرمائی، کائے سے نازل فرمائی تاکہ انسان پہچانے، خیر کو پہچان کر کے اس کو قبول کر لے اور اللہ پر ایمان کو قبول کر لے اور اپنی زندگی کو درست کر لے، صحیح کر لے۔ اللہ نے رجال کو بھی بھیجا، یعنی انسانوں کو بھی پیغمبر بنا کر کے بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجال کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی بھیجی کہ انسان کتاب بھی پڑھے اور اپنے سامنے نمونہ کو بھی دیکھے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف میسنجر ہے، صرف داعیہ ہے کہ انہوں نے کتاب لا کر کے دے دی ہے اور تم اس کتاب میں غور کر لو۔ ارے بھائی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی دیکھنا ہے، حضور کی ذات کی محبت اپنے دلوں کے تہ خانے میں، نہا خانے میں رکھنا ہے، اور حضور کی طلب فرت کو، حضور کے روح و شر کو، حضور کے اٹھنے بیٹھنے کو، حضور کے رکوع اور سجدے کو، حضور کی تسبیح اور تحمید کو، حضور کی عبادت کو، حضور کی نماز کو، حضور کے حج اور حضور کے عمرہ کو، ہر چیز کو ہمیں دیکھنا ہے۔ کیوں کہ اللہ نے انسان کو بھی بنا کر کے بھیجا، اللہ نے کتاب کو بھی بھیجا۔ کہتے ہیں کتاب اللہ، رجال اللہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے آدمی، تو رجال اللہ یہ پیغمبران خدا ہے، اس لیے ہر پیغمبر اپنے زمانے کے لیے نمونہ ہے،
لیکن ہمارے آخری کلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری دنیا کے لیے نمونہ ہے، کسی کی خاندان کے نبی نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے نبی ہے، یہ قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی نجات کا باعث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کچھ ایسی باتیں کہنا کہ حضور صرف اور صرف داخیہ ہیں کہ داخیہ کا احترام نہیں ہوتا ہے، صرف خط کا احترام سے ہوتی ہے، بھائی ایسی بات نہیں۔ یہ داخیہ تو دنیا کا ہے اور وہ دنیا کمانے کے لیے آیا ہے، وہ خط پہنچانے کا کام نہیں کرنا چاہ رہا ہے، وہ پیسہ دینا چاہ رہا ہے، مجبوری میں وہ خط پہنچا رہا ہے ان کو۔ لیکن انبیاء کرام کو اللہ نے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب الہی پہنچانے کے لیے اور سنتیں پہنچانے کے لیے انسانوں کو سدھارنے کے لیے بھیجا کہ ان کے روزے رب کو دیکھا جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالفرض نبی کو بھیجنا نہیں ہوتا، صرف کتاب بھیجنی ہوتی تو اللہ کیا کرتے؟ آسمان سے چھپی چھپائی کتابیں ہر انسان کے گھر میں نازل کر دیتے، ہر آدمی اپنے تکیا کے نیچے سے نکالتا اور کتاب کو پڑھ کے ہدایت پا سکتا تھا۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے 1,24,000 کموبے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، بہتوں کو بھیجا تو بغیر کتاب کو بھیجا، جو کہ جو کتاب پہلے سے ہے اسی کتاب کے مضمون کو سمجھائیے اور اسی پر عمل کیجیے۔ یہ اللہ نے اپنے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ یہ اس لیے بھیجا کہ انسان ہدایت پا جائے۔ اس لیے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی بہت ہی زیادہ قابل احترام، بہت زیادہ محبت کی جانے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت بھی بے حد مانا ہے اور حضور کے صحابہ بھی بہت محبوب اور حضور کے تعلیم بھی بہت زیادہ محبوب۔ اس لیے اپنے ایمان کو کامل رکھو، کسی کے بہلانے سے بہکاوے میں اگر آ گئے تو ایمان سے ہاتھ دھل جائے گا، کیونکہ ایمان کے دشمن جاہلوں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اسکول کے بچے، کالج کے بچے، یونیورسٹیوں کے بچے جو دین اسلام کو نہیں پڑھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی کی حدیث کو نہیں سمجھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کتاب اللہ پر کھول دیں اور حضور کی حدیث کھول دیں۔ وہ بیچارہ سائنس پڑھ رہا ہے، وہ کیسے حضور کی حدیث کو سمجھے گا؟ وہ کچھ اور پڑھ رہا ہے، کیسے حضور کی حدیث کو سمجھے گا؟ نبی کریم کی حدیث کو محدثین سمجھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کو مفسرین سمجھتے ہیں، فقہائے کرام سمجھتے ہیں اور وہ لوگ سمجھتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی کوئی کام نہیں کیا اور صرف اللہ کی کتاب میں وہ غور کرتے رہے اور شریعت کو پڑھتے رہے۔ اس لیے جس طرح سے ہمارے یہاں بدن خراب ہو جاتا ہے اور کنیکشن خراب ہو جائے، وائرنگ خراب ہو جاتی ہے، ہم الیکٹریشن کے پاس جاتے ہیں، ہم خود سے نہیں ٹھیک کر پاتے ہیں کیونکہ ہمارے لوگوں کا علم نہیں ہے اور الیکٹریشن کو معلوم ہے، خاص طور سے وہ الیکٹریشن جو مکان بنانے کے لوگ ہیں اس نے وائرنگ کی ہو تو اس کو اندر کی چیز معلوم ہوتی ہے کہ کون سا وائر میں نے کس طرح سے بھیجا ہے اور کہاں سے چھپیں گے اور کہاں سے پتا ہوگا، کہاں سے نکالیں گے اور کہاں سے ڈالیں گے، تو اس کے پاس ہمیں جانا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیں دین کے سمجھنے کے لیے دینداروں کے پاس جانا پڑے گا، اہل اللہ کے پاس جانا پڑے گا، وہ کہاں محدثین علماء کرام کے پاس جانا پڑے گا، تب ہمیں اللہ کی حدیث اللہ کی کتاب سمجھ میں آئے گی، تب رسول اللہ کی حدیث سمجھ میں آئے گی۔ ویسے سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، ویسے تو کوئی آدمی گمراہ کر دے گا۔ ایک آدمی ہے انجینئرنگ نہیں پڑھا ہے، وائرنگ نہیں پڑھا ہے، ان کی تفصیلات نہیں معلوم ہے، لیکن وہ پیشر دلیل دے رہا ہے، بہت سارے آواز اور لے جا کر وہ وائرنگ کرنا شروع کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک نوجوان لڑکا شادی کے موقع سے مہمان آئے ہوئے تھے گھر میں اور اس کو وائرنگ نہیں آتی تھی، اس نے پنکھا لگانے کے لیے ایک وائر لیا اور سوچا کہ اس میں بجلی نہیں ہے، اس نے منہ میں ان کو کھینچا اور جیسے منہ میں لیا ویسے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ گھر سے شادی کا تھا، ماتم کا ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے شاٹ لگا ہوئے، اس لیے بجلی لگی کہ وہ الیکٹریشن نہیں تھا، وہ بجلی کے علم کو پڑھا نہیں تھا، بغیر پڑھے وہ کر رہا تھا۔ تو بغیر پڑھے اگر وائرنگ کرنا شروع کیا انسان نے، بجلی کا کام شروع کیا تو جان چلی گئی۔ تو بغیر پڑھے اگر قرآن و حدیث میں وہ کرنا شروع کرے تمہارا ایمان چلا جائے۔ وہ آپ کو